تی ہے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ جنت کی وراثت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے طریقے مختلف ہیں جو کہ قرآن مجید برہان رشید میں اور حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ عنکبوت میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ضرور بالضرور انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، ضرور بالضرور۔ تو یہاں غرفا یعنی کمرے جو ہیں جنت کے بالا خانے، ان کے اندر لنبوئنہم ہم ضرور بالضرور ان کو آباد کریں گے۔ تو یہاں پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے جامعیت کے ساتھ طریقہ بتا دیا کہ جنت کی کنفرمیشن کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے کروائی جا سکتی ہے، اور کون لوگ اس کے امیدوار ہیں، کون لوگ اس کے حقدار بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح ان دونوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ ایمان پہلے نمبر پر شرط ہے، اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس وعدے کے مطابق اس جنت کے اندر ان لوگوں کو جو کہ شرائط پورے کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے خلود عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان حامیم السجدہ کے اندر ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو نعرہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس نعرے پر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑے ابتلا ہوتے ہیں، بڑے امتحان ہوتے ہیں، یعنی جن میں اسلام دشمن قوتیں بندے کو اس سے پیچھے ہٹاتے ہیں، خواہ وہ پیچھے ہٹنا معاذ اللہ زبان سے ہو یا اپنے کردار کی وجہ سے ہو۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے دین کے ساتھ وفا، اللہ کے احکام پر پابندی، اللہ کی ناموس اور اللہ کے جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کی ناموس کے لحاظ سے جو وفا، یہ سب اس میں داخل ہے ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ باقی دنیا کے جو فیشن ہیں، سودی کاروبار ہیں، دنیا کی جو چمک ہے، اس سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ربنا اللہ کے نعرے کی تعبیر ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس قول پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، جو ان کے لیے یہ پیغام لاتے ہیں، یا ویسے یہ ہے کہ اللہ ان کو یہ خبر دے رہا ہے کہ تم ڈٹ گئے ہو تو نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کنتم توعدون۔ تو یہاں پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون کے اندر، اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کا بھی خالق کائنات جل جلالہ نے تذکرہ کیا۔ ایسے ہی رب ذوالجلال کا
فرمان سورہ زخرف کے اندر ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کے صلہ کے طور پر۔ تو یہ ایک مختصر جائزہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جنت رب ذوالجلال نے جنت کے بنائے جانے کا تذکرہ بھی کیا ہے، جنت کی طرف دعوت بھی دی ہے، اور جنت کی طرف تیزی سے جانے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ کہ جنت کو دینا بندوں کی طرف اس کو ورثے کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ایسے یعنی قطعی الفاظ کے ساتھ کہ جس کی بنیاد پر ایک بندہ جب تک وہ سانس اس کی نہیں نکلی وہ دنیا میں وہ موجود ہے، تو یہ سارا وقت بکنگ کا وقت ہے۔ اگر اس کی روح نکل گئی تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، اور اس سارے وقت کے اندر سب سے پہلی شرط جنت کی بکنگ کے لحاظ سے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں ایسا انداز بھی استعمال کیا کہ جس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے جنت کو مومنین کی جانوں کا بدلہ قرار دیا، اور فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں، کہ جنت ان کے لیے ثابت ہے، بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، یعنی ویسے تو صرف بالجنہ ہی کافی تھا، لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہہ کے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کیا کہ جنت تمہارے نام لگائی جا چکی ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ سے تمہارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو ویسے پوری زندگی جو ہے وہ حصول جنت کا وقت ہے، اس کے اندر پھر کچھ مواقع جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، اور ان کے اندر انسان کو بہت جلد ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جب وہ اوقات آئے ہوئے ہوں تو پھر ان اوقات کے لحاظ سے انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث کے اندر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہو رہے تھے اور آپ کی زبان سے کلمات اس سلسلہ میں نکل رہے تھے، تو اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا محروم ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر وہ جنت جانے کا اہتمام نہ کر سکا۔ یعنی یہ مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جنت کی بکنگ کروانے کے لحاظ سے کہ جس کے اندر دن رات اس طرح کے اعمال ہیں کہ جو جنت کی قیمت بن سکتے ہیں، اور جنت کے لحاظ سے سیٹ کنفرم کرنے کا بہترین اس کو موقع قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی وہ خوش نصیب انسان کہ جس کے والدین زندہ ہیں، مومن ہیں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، تو یہ موقع بھی جنت کی بکنگ کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یعنی انسان کو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو یہ اس کے لیے ایک غنیمت وقت ہے، اس کے لیے زندگی کے اوقات میں سے ایک یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس کے پاس ایک سہارا ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں وہ والدین کی خدمت کر کے
اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص تذکرہ کرے اور یہ بندہ درود شریف پڑھ کے یا اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو گھڑی ہے اور جو سعادت ہے، یہ بھی ایسا موقع ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے لیے جنت کی کنفرمیشن ہوتی ہے، اور یہ بھی نہایت سنہری اوقات میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لحاظ سے اس چیز کو بھی واضح کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو پھر وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ریاض الجنہ کی وضاحت پوچھی، کیونکہ جنت آسمانوں پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، تو ہم زمین پر اس ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے جنت کے باغات کے پاس سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنت المساجد، کہ مسجدیں جو ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، اور مساجد کے اندر جو ہے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، یہ جنت کے باغ کا پھل کھانا ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بھی طریقہ بتایا گیا کہ جنت کی بکنگ کتنی آسان ہے اور اس کے کتنے زیادہ مواقع ہیں۔ یہ امت المساجد ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے آبادیوں کے اندر مساجد عطا کی ہیں، اور کسی بھی امت کو اتنی مساجد نہیں ملیں جتنی مساجد اس امت کی ہیں، اور پھر جو ان مساجد کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہے اور ان مساجد میں آنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا جو حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشارت دے دو ان لوگوں کو جو کثرت سے چلتے ہیں اندھیروں میں مساجد کی طرف۔ ان کو کس چیز کی بشارت دے دو؟ قیامت کے دن مکمل روشنی کی ان کو بشارت دے دو، یعنی وہ مکمل روشنی جو انہیں ان کے گھر کی طرف رہنمائی کرے گی، جو جنت میں ان کا مقام ہے۔ یہ ہے انداز جنت کی بکنگ کا کہ مسجد کوئی بھی اس میں ضروری نہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف یا مسجد حرام شریف یا مسجد اقصی شریف ہو، ان کے طرف سفر تو نور علی نور ہے، لیکن یہ اس پوری امت کے لیے روئے زمین پر ہر صدی اور ہر زمانے میں یہ موقع رکھا گیا ہے کہ جو بندہ جنت کی بکنگ کروانا چاہتا ہے وہ مسجد کی طرف سفر کرے، اور مسجد میں جانا جنت جانے کا سبب قرار پائے گا۔ اس بنیاد پر مسجد کو جنت قرار دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ مؤذن رکھا گیا کہ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر جنت کی دعوت دے رہا ہے، اعادہ کرتا ہے، بار بار بلاتا ہے اور یاد دہانی کراتا ہے کہ کوئی بندہ بھول نہ جائے جنت کی طرف سفر کو اور جنت کی طرف آنے کو۔ تو یہ یعنی سارے ذرائع مختلف مہینوں میں، مختلف اوقات میں، ایک ہی دن کے مختلف لمحات کے اندر رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے جنت میں سیٹ کی کنفرمیشن کے مواقع رکھے ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جیسے مکان کے لحاظ سے یہ مواقع ہیں، زمان کے لحاظ سے بھی مواقع ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ دروازے کا کھلنا تو یہ ہے کہ بندہ دروازے کے پاس ہو تو پھر کھلنے کا فائدہ ہے،
کہ کھلے اور یہ اس کے اندر چلا جائے، یعنی جہاں جانا ہے دروازہ اس چیز کا کھلنا، یہ تب بہت بڑا انعام ہے کہ جب بندہ اس کے پاس ہو اور داخل ہو سکتا ہو۔ تو اب انسان ہے دنیا کی زندگی میں اور دروازہ جنت کا کھل رہا ہے اور جنت آسمانوں پر ہے، تو پھر یہ کس بنیاد پر احسان اور کرم قرار پایا ہے کہ باقی 11 مہینے تو اس طرح نہیں تھا، اب خوش ہو جاؤ کہ رمضان آ گیا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہاں جنت کے دروازوں کے کھولنے کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں وہ مواقع کثرت سے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ جنتی بن جاتا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر اس کی جنت جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا مہینہ